دوستو آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کریں گے، میڈیا اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ میڈیا آج کی انسانی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ بلکہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ پیغام رسانی کی ضرورت نسل انسانی کو ہر دور میں رہی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ پرندوں سے یہ کام لیا کرتے تھے، پھر جب گھوڑوں اور اونٹوں کو سواری کے طور پر استعمال کیا جانے لگا تو پیغامات رسانی میں کچھ آسانی ہوئی، لیکن اس صورت میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خبریں پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے۔ کسی خطۂ زمین پر زلزلہ آ جاتا تو باہر کی دنیا تک اس کی خبر آہستہ آہستہ مہینوں میں پہنچتی۔ کسی ملک میں بادشاہت تبدیل ہوتی یا حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا تو اس واقعے کی خبر کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ پیغام رسانی یعنی میڈیا کے ذرائع نہایت سست رفتاری سے ترقی کر رہے تھے، لیکن بعد میں ذرائع کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد بھی بدلنے لگے، یہاں تک کہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران یہ ایک باضابطہ فن بن گیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے آتے آتے اس فن نے باقاعدہ ایک خطرناک حربے کی شکل اختیار کر لیا۔ جنگ جیتنے کے لیے مکاری اور عیاری کے ساتھ جھوٹ اور پروپیگنڈے کا استعمال کیا جانے لگا۔ دوران جنگ جھوٹ پھیلانے کا حربہ بہت بڑا ہتھیار بن گیا، اور آج میڈیا جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ آج میڈیا کی مختلف شکلوں میں سب سے خطرناک شکل سوشل میڈیا کی ہے، اور نہ جانے یہ فتنہ مزید کتنی ترقی کرے گا، 10-20 سال بعد اس کی صورت کیا ہوگی اس کا اندازہ ابھی سے لگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا حکومتوں کے تختے الٹنے اور نااہلوں کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کا بہت آسانی کے ساتھ ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جھوٹ، فریب، عیاری، کردار کشی کسی قوم یا کسی برادری یا کسی جماعت کو بدنام کرنے کا ایک خاص پہچان آج میڈیا کی بن گئی ہے۔ دوستو، میڈیا دو دھاری تلوار ہے۔ جس طرح تلوار کے ذریعے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، امن و انصاف کے قیام کے لیے بھی تلوار کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، آج وہی کام میڈیا کر رہا ہے۔ یعنی میڈیا قتل و غارت گری میں بھی رول ادا کر رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض ملکوں میں ایسا ہوا ہے ظالم حکمرانوں کا تختہ بھی پلٹا گیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ماضی قریب میں ہم سب کو دیکھنے کو ملی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اسلحے کی طرح میڈیا کا استعمال بھی منفی مقاصد کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔
مثبت مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کم ہو رہا ہے، اور منفی، نیگیٹو اور انسان دشمن مقاصد کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ کچھ اس ملک میں بھی اور اس ملک سے باہر کچھ صالح نوجوان ہیں، کچھ اللہ سے ڈرنے والے نوجوان ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہیں، اچھے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن مثبت مقاصد کے لیے، مذہب اسلام کے فروغ کے لیے یا اخلاقیات کے فروغ کے لیے جتنا استعمال ہو رہا ہے، اس سے 50 گنا زیادہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال اسلام کی مخالفت میں اور اسلامی اخلاقیات کو، اس کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش میں ہو رہا ہے، امت مسلمہ کی کردار کشی میں ہو رہا ہے۔ گویا موجودہ دور میں میڈیا کا استعمال منفی ہی منفی ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام is the only religion that provides with a complete system for the life۔ اسلامی قانون ایک اٹل قانون ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی ہے۔ میڈیا کے لیے اسلام کی رہنمائی یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ دوستو، اس آیت کی شان نزول سے تمام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو ایک نو مسلم قبیلے بنی مستلق کے پاس بھیجا۔ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام کے دامن میں آیا تھا، اور اللہ کے رسول نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ اس کے صاحب نصاب افراد سے زکوٰۃ وصول کر لائیں۔ ولید بن عقبہ قبیلے تک پہنچ تو گئے، لیکن زکوٰۃ طلب کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور واپس مدینے آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ولید بن عقبہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور بنی مستلق کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ بھیجنے پر غور ہی کر رہے تھے کہ اسی درمیان قبیلے کے سردار حارث بن زرار خود ایک وفد کے ساتھ، ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ ولید بن عقبہ ان تک پہنچے ہی نہیں، زکوٰۃ طلب کرنا اور ہم لوگوں کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسلام کے دامن میں آ کر خوشی اور فخر محسوس کر رہے ہیں، ہمیں زکوٰۃ سے ہرگز انکار نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مفسرین متفق ہیں کہ خبروں اور رپورٹوں کے سلسلے میں یہ آیت ایک مستقل ہدایت ہے۔
یہ آیت ایک مستقل رہنما ہے اور رہتی قیامت تک کے لیے رہنما ہے۔ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ ایسے کسی نازک معاملے میں خبر کی صحت اور خبر لانے والے کے کردار کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس طرح میڈیا کے سلسلے میں یہ مسلمانوں کا مستقل منشور ہے اور مسلمان اس کے پابند ہیں۔ بھارت کے مسلمان یا بھارت سے باہر کے مسلمان کبھی بھی اسلام دشمن طاقتوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کا جواب اس اسلوب میں نہیں دے سکتے جس اسلوب میں یہود، نصارہ اور ہنود کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اخلاقیات کا پابند بنایا گیا ہے۔ بد زبانی، بدگوئی سے اسلام نے ہر جگہ منع کیا ہے۔ ہمارے دشمن یا ہم سے نفرت کرنے والے جس قدر بھی بد زبانی کریں، ہم اس کا جواب بد زبانی سے نہیں دیں گے۔ ہم ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے پیش آئیں گے اور ان کے غصے کا جواب بھی، ان کے گالی اور گلوچ کا جواب بھی ہم نرمی سے اور مسکراہٹوں سے دیں گے۔ تو بہرحال میڈیا آج کی دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور فتنہ ہے۔ اس کا مثبت استعمال بھی یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن آج منفی استعمال زیادہ اور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف مثبت پہلو کے لیے کریں، صرف اور صرف مثبت راستے کے لیے کریں، اور جو طوفان بدتمیزیاں آج کل سوشل میڈیا پر اہل ہنود کی طرف سے یا ان کے نوجوانوں کی طرف سے جو جاری ہے، اس کا جواب ہم اس کی زبان میں نہیں دے سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اخلاقیات پر کاربند رہنا ہے، اور یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی پہچان ہے۔ خدا حافظ۔